طلعت احمد ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ محکمہ صحت نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو جعلی کورونا ویکسینیشن انٹری کے معاملے پر ڈی ڈی ایچ او ناروال سمیت 4 ملازمین کو معطل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. ایک تو یہ معطل کرنا بڑی مکروہ چیز ہے. ثابت ہو جائے فرق کرو. ایک حرام خور، ایک جلاد قسم کا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے والا ایس ایچ او ایک جگہ سے اٹھا کے سزا کیا ہے جی، یا معطل کر دیا یا کہیں اور اس کو ٹرانسفر کر دیا. وہاں انسان اور پاکستانی نہیں ہے. اگر ایک شیطان یہاں ہے، وہی شیطان کہیں اور بھیج دو گے تو وہاں لوگوں کو تنگ کرے گا. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے، ان لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے. اچھا، تو طلعت صاحب کہتے ہیں کہ جی مگر یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب سے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا معاملہ شروع ہوا ہے، ہمارے پاکستانی بھائی جعلی سرٹیفکیٹ 1000 سے 1500 روپے میں بنا کے فروخت کر رہے ہیں. ہے تو یہ بھی ایک جرم اور انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہی. آپ کیا کہتے ہیں طلعت صاحب؟ میں نے کیا کہنا ہے، جو کہے گا مستقبل ہی کہے گا. جو مجھے بہت ہی تاریخ نظر آ رہا ہے اب بھی تھوڑا سا وقت ہے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ڈلیاں بیرادہ کچھ نہیں گیا. یہاں بیروں کے ساتھ اور بہت کچھ جاتا رہا ہے. یہ آخری میرا خیال ہے کوئی چند سال رہ گئے ہیں جن میں شاید سنبھالا جا سکے، اس کے بعد نہیں. پھر وہ ہوگا دیوار خستگیم مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے. یعنی اتنی خستہ دیوار ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں گر جاؤں گی. یہ حالات. اب بھائی اب اس زمانے میں باعزت جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے گھرانے بڑی تیزی سے ایک ایسی سچویشن کی طرف بیکاز آف دا گلوبل کنڈیشنز پہنچ گئے ہیں کہ جب تک میاں بیوی دونوں نہیں کما رہے گھر نہیں چل رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ انتہا پہ پہنچ جائے گا. لیکن یہاں بے شرم، بے حیا اور احمق اپنی اپنی ڈیفینیشنز لے کے بیٹھے ہیں. ان کو کک سمجھ نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا. اچھا، ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم اور اکنامک انٹیلیجنس یونٹ وغیرہ بنگلہ دیش کی ترقی کو ونڈرفل پزل کہہ رہے ہیں. ونڈرفل پزل ہو جو کہتے ہیں میں پزل ہو گیا، جو چیز سمجھ نہیں آتی. بچے کرتے ہیں پزل مزل، مجھے اس کا لمبا چڑھا نہیں پتا. ونڈرفل پزل. اچھا، اور یہ وہی ماتڑ بھوکا ننگا کالا پیلا ناٹا چھوٹا بنگلہ دیش ہے جس کے بارے میں اس وقت کے سیاسی جینیس ایک امریکن ہینری کسنجر نے جب بنگلہ دیش آزاد ہوا اس کو باٹم لیس باسکٹ قرار دیا تھا. یعنی ایسی ٹوکری جس کا پیندہ ہی نہیں ہے، نیچے سے گلی ہوئی ہے. آج یہی بے پیندے کی باسکٹ پھلوں اور پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم کشکول اٹھائے IMF کے پھیرے لگا رہے ہیں. دنیا بنگلہ دیش کی حیران کن ترقی پہ کتابیں لکھ رہی ہے. اچھا، ایک کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش دا ٹیسٹ کیس آف ڈیولپمنٹ. اچھا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف، فوری انصاف، شفاف انصاف. اچھا، اب ہم آدھی گوائی عورت فلانا آدھی عورتیں، منیر نیازی صاحب اللہ غریق رحمت کرے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان نے کیا ترقی کرنی، یہاں تو آدھی آبادی دیواروں دروازوں کے پیچھے بند کر کے باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت پہ بیٹھی ہے. سو میرے بھائی یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا، تو یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے تو پچھلے دنوں میرا خیال ہے چند ہفتے بھی نہیں ہوئے، میں نے تو بنگلہ دیش، میں نے وہ کہا تو پتہ نہیں کیا کریں، میں نے کہا چھوڑو پاکستان کو بنگلہ دیش ہی بنا لو.
باعزت باوقار ملک ہے. اچھا، اور کمال آپ کو بتاؤں، پاکستان یہ تو بیچارہ پتہ نہیں اب ہمارا حال کیا ہے. بنگلہ دیش نے بہت سے انڈیکیٹرز کی روشنی میں بھارت کو بھی مات کر دیا ہے. 2011 سے 2019 تک بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس میں 8.6% کے حساب سے اضافہ ہوا، جبکہ پوری دنیا میں یہ شرح تھی 0.4%. بنگلہ دیش کی اکانومی کا حجم 410 بلین جبکہ پاکستان کی تقریباً 260 بلین. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈوب مرنے کے لیے غیرت کی بھی ضرورت ہے. بڑکیں، میرے کالم کا عنوان تھا بڑکیں بند بنگلہ دیشی بن کے دکھا دو. تو آپ نے جو کہا وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑنا ہے؟ یہاں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں، نہ عدالتی انصاف ملتا ہے، 3 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نہ اقتصادی انصاف کا کوئی تصور ہے. یہ بالکل جن جفا چند خاندانوں کا. شرم بھی نہیں آتی اس ملک کے دانشوروں کو جو اس جگاڑ کو جمہوریت کہتے ہیں. اور 20 بار میں کہہ چکا ہوں جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی جس نظام نے عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تم اس کی جفیاں چمیاں لیے جا رہے ہو تو کوئی غیرت کرو. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. دیکھو، اگر عوام جمہوریت ہے، عوام کی حکومت، کوئی عوام تو اسمبلیوں میں دکھائی نہیں دیتے. یہاں تو واردات کی، جگاڑ کی، ٹھگی کی انتہا یہ ہے کہ جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں اس میں بھی بے گمات گھسا دیتے. وہاں بھی کوئی ریٹائرڈ پرنسپل، کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو کسی نے، کوئی بڑی ٹاپ کی ویسے ڈاکٹر ہو، کوئی آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہو خاتون. کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر اسمبلی میں گیا ہو؟ کوئی ٹاپ کا انجینئر ہے وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں نے 2-4 سال لگے میں الیکشن لڑتا ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہو. کان ٹوٹے بے شرم بے حیا لوگوں کا ایک جتھا ہے اس ملک میں جو روز اول سے وہ قابض ہے. اچھا، ایک اگر گنڈ کپ جاتا ہے دوسرا گنڈ کپ اس کی جگہ آ جاتا ہے. ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی. مجھے ایک بات بتائیں آپ، پاکستان میں لوور مڈل اور مڈل کلاس کے بچے کس میدان میں انہوں نے ڈنکا نہیں بجائے؟ کھیلوں سے لے کے شاعری تک، نثر تک، جج بنے، جرنیل بنے، بیوروکریٹ بنے، اعلیٰ ترین مصور بنے، سنگر بنے، شاعر بنے، یو نیم اٹ، آئی ٹی کے ایکسپرٹس بنے، پتہ نہیں کیا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. اسمبلی کا ممبر نہیں. اس کی وجہ ہے وہ رستہ ہی ایسا ہے جس پہ جانے کی اجازت یا تو کنٹٹے کو ملتی ہے یا وہ جو کنٹٹا بن جائے، پیدائشی طور پہ کنٹٹا نہ بھی ہو، وارداتیں کرے، پیسہ پوسا اکٹھا کرے، بے شرمی بے حیائی کا سٹاک ہو، پہنچ جاؤ، ختم.